بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہماری ایک ایک دھڑکن اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور وہ رب العالمین شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ دوسرے پارے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ بتلا دیجئے کہ میں شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا انہیں مجھ سے طلب کرنا چاہیے اور مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر ہمارا مانگنے کا طریقہ صحیح ہو اور ایمان سچا ہو تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو جو اس بات کی شکایت اکثر رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی دو بنیادی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، وہ آداب دعا ہمیں نہیں معلوم جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، ان اوقات کا ہمیں علم نہیں جو قبولیت کے بتلائے گئے ہیں۔ جیسے دعا کے آداب میں سے احادیث کے اندر ایک یہ بتلائی گئی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ ترمذی کی حسن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ میرے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے پہلے یا بعد میں درود شریف پڑھ لیا جائے۔ احادیث کے اندر وارد ہے کہ اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ سب سے بہترین دعا جسے ہم سب اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اسی لیے اس کے آخر میں آمین کہنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح ہمیں دعا کے ان اوقات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو قبولیت کے اوقات بتلائے گئے ہیں، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ، جمعہ کے دن کی 1 ساعت جو اکثر حدیثوں کے مطابق امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کی تکبیر تک ہے، رات کا آخری پہر، شب و قدر وغیرہ، ان اوقات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بنیادی وجہ جس کے سبب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر جس قدر توکل اور اعتماد ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو قصے بیان کیے ہیں، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام اپنے رب سے کس انداز میں دعا مانگتے تھے اور کس قدر یقین اور بھروسہ تھا انہیں اللہ کی ذات پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 90 سال تک اللہ نے انہیں اولاد کے سکھ سے محروم رکھا، مگر کیا وہ اس کی رحمت سے مایوس ہو گئے؟ جی نہیں، وہ برابر ایک ہی دعا کرتے رہے، اے اللہ میرے رب، مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دیری سے ہی صحیح مگر اپنے خلیل کی فریاد سنی، اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک فرما بردار اور صابر بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کے پورے بدن میں کوڑھ یعنی برس کے زخم تھے، اور ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے، بیوی بچے اہل خانہ سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ حال تھا بے بسی کا، یہ حال تھی اللہ کے پیغمبر کی، مگر ایسے موقع پر بھی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد جو تھا اس کو نہیں کھویا، اور برابر یہی کہتے رہے، اے میرے رب، مجھے تکلیف اور بیماری پہنچی ہے اور سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہے۔ اللہ نے اپنے صابر و شاکر پیغمبر کی فریاد نہ صرف سنی بلکہ پہلے سے زیادہ انہیں مال و عیال میں برکت عطا فرمائی۔ الغرض ان واقعات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی بتلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ پر یقین تو رکھو، مجھ پر اعتماد تو کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے، جبکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور حاصل ہوتی ہے، یا تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، یا اس دعا کے عوض اس کی نیکیوں میں ایک نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، یا اس کی دعا کی وجہ سے اس پر نازل ہونے والی کوئی دنیاوی آفت یا مصیبت اس سے پھیر دی جاتی ہے۔ اس لیے عزیزوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔
اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔